آپ حبشی نسل سے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور پھر کہا تو اسی طرح مر جائے گا۔ اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر، اولاد اعزا کی پرستش کر۔ لیکن بلال کی زبان سے اس وقت بھی عہد ہی نکلا، اور کبھی گائے کے کال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھا دیتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے عہد عہد نکلتا۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے عزم و جذبے میں کوئی کمی ہی نہیں آتا تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ اسے پورے شہر میں گھسیٹتے، مگر قربان جاؤں کہ بلال کی زبان سے اس وقت بھی عہد عہد ہی نکلتا تھا۔ معمول کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح کی سزائیں دے رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس راستے سے گزرے۔ یہ منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا؟ آخر یہ ظلم کب تک؟ امیہ نے کہا کہ تم ہی نے اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اس کو چھڑاؤ۔ ابو بکر نے کہا بہتر ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت قوی ہے اور تیرے دین پر نہایت قوت اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اس کو لے لو اور اس کے بدلے میں بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ نے کہا میں نے قبول کیا۔ ابو بکر نے امیہ سے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔